کوہ نور ہیرا جتنا ہی خوبصورت ہے اسے اتنا ہی ڈیوائسو یعنی تقسیم کر دینے والا مانا جاتا ہے۔ کوہ نور ہیرے کے بارے میں لکھا گیا کہ جو اس ہیرے کا مالک بنے گا وہ پوری دنیا کا مالک بن جائے گا، لیکن ساری دنیا کی بدقسمتیاں بھی اسی کا مقدر بنیں گی۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس بھی حکمران کی زندگی کا حصہ یہ ہیرا یعنی کوہ نور بنا، اس کی زندگی دھوکے اور خون خرابے سے بھری رہی۔ یہ دنیا کا واحد ڈائمنڈ ہے جو کہ اپنی بیڈ کوالٹیز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ آخر آیا کہاں سے۔ کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہندوؤں کے خدا کرشنا کے زمانے کا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قبول کی جانے والی دلیل یہ ہے کہ کوہ نور ہیرا کولور مائنز میں پایا گیا تھا، جو کہ انڈیا کے ایک ریجن گولکنڈہ کے مقام پر موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ریجن 18ویں صدی میں دنیا کا واحد ریجن مانا جاتا تھا جہاں یہ ڈائمنڈز پائے جاتے تھے۔ یہ ہیرا سب سے پہلے کس شخص کو ملا اور کب ملا یہ بات یقین سے کہنا تو مشکل ہے، لیکن کچھ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ یہ ہیرا 11ویں صدی اور 13ویں صدی کے بیچ میں پایا گیا تھا۔ اس ہیرے کا سب سے پہلا تحریری ریکارڈ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی کتاب بابر نامہ میں پایا گیا، جس میں ظہیر الدین بابر نے لکھا کہ ایک ایسا ہیرا ہے جس کی قیمت آدھی دنیا کا روز کا خرچ ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوہ نور ہیرا کتنا قیمتی ہے۔ بعد ازاں یہ ہیرا مغل بادشاہ شاہ جہان کے سب سے قیمتی تخت پیکاک تھرون میں بھی استعمال ہوا تھا۔ اس ہیرے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں مغل بادشاہ ہیروں کی بجائے ٹیمو روبی کو ترجیح دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود شاہ جہان کا یہ تخت جو کہ تاج محل سے بھی کئی گنا مہنگا تھا، اس میں کوہ نور ہیرے کو جڑا گیا تھا۔ تاریخ اس حوالے سے بھی کنفیوز رہی کہ کوہ نور ہیرے کا نام آخر کوہ نور کس نے رکھا۔ کوہ نور ہیرا شاہ جہان کے تخت میں تو موجود تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی مخصوص نام نہیں تھا۔ شاہ جہان کی حکومت کے 100 سال بعد جب دہلی پر محمد شاہ ابدالی کی حکومت تھی، اس وقت دہلی شہر تقریباً دنیا کا سب سے ریچسٹ سٹی جانا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ نادر شاہ درانی نے دہلی پر حملہ بھی کیا تھا تاکہ اس تمام خزانے کو لوٹ کر وہاں سے لے جا سکے۔ مغلوں کے دور میں ایک پرانی وار ٹریڈیشن تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے اپنے ٹربنز کو ایکسچینج کیا جاتا تھا۔ اسی حوالے سے ایک کہانی بھی موجود ہے کہ نادر شاہ اور محمد شاہ جب ٹربن ایکسچینج کر رہے تھے تو یہ ہیرا محمد شاہ کے ٹربن سے زمین پر گرتا ہے، اور وہ روشنی میں اتنا تیز چمکتا ہے کہ نادر شاہ کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ، اور اسی طرح اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ جاتا ہے۔ ایک اور دلیل بھی جو مضبوط ترین مانی جاتی ہے وہ یہ کہ نادر شاہ کے فینانس منسٹر کی لکھی گئی کتاب تاریخ عالم آرائے نادری میں اس ہیرے کو پہلی بار کوہ نور کہہ کر لکھا گیا، اور یہ بھی لکھا گیا کہ یہ شاہ جہان کے بنائے گئے پیکاک تھرون پر ہی موجود تھا، جسے نادر شاہ درانی نے وہاں سے اکھاڑ کر اپنے بازو پر باندھ لیا تھا۔ ان دونوں دلیلوں میں سچ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ سچ ہے کہ اس ہیرے کا نام کوہ نور نادر شاہ نے ہی رکھا تھا۔ ناظرین، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے دی کرس آف کوہ نور، اور نادر شاہ خود اس کرس کا شکار ہوتے ہیں۔ سن 1747 میں نادر شاہ کی حفاظت پر مامور اس کے ایک گارڈ نے ہی نادر شاہ کا قتل کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی احمد شاہ درانی، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، افغان امپائر کے فاؤنڈر بن جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کوہ نور ہیرے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اور پھر احمد شاہ ابدالی کے اپنے ہی خاندان میں خون ریزی کی ایک لہر دوڑ پڑتی ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے پوتے یعنی گرینڈ سنز زمان شاہ درانی، شجاع درانی اور محمد شاہ درانی تخت حاصل کرنے کی لالچ میں پڑ جاتے ہیں، اور اسی لالچ کے تحت ایک دوسرے کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔
زمان شاہ درانی کو گرم سوئے آنکھوں میں چبھو کر اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شجاع درانی بھی اس قرض کا شکار ہوتے نظر آئے، جن کی حکومت کو 1809 میں گرا دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی شجاع شاہ درانی کوہ نور ہیرا لے کر لاہور کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ لاہور میں اس وقت سکھ امپائر کی حکومت تھی، اور لاہور میں بیٹھے رنجیت سنگھ نے شجاع درانی سے اس کی جان بچانے کے بدلے میں کوہ نور ہیرے کی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ شجاع درانی نے یہ ہیرا سکھ امپائر کے حوالے کر دیا، اور 1849 تک یہ ہیرا سکھ امپائر کے پاس ہی رہا۔ لیکن 1849 میں جب سیکنڈ سکھ اینگلو وار مکمل ہوئی، تب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھ حکومت کے آخری سپوت دلیپ سنگھ، جو کہ اس وقت صرف 10 سال کے تھے، ان سے ایک ٹریٹی سائن کروائی۔ یہ ٹریٹی دی ٹریٹی آف لاہور کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ کوہ نور ہیرا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ کو لندن بھجوا دیا گیا، بعد میں انہیں کرسچینٹی میں کنورٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ اسی کوہ نور کے بارے میں یہ بھی ایک مشہور کہاوت تھی کہ کوئی خدا یا کوئی عورت ہی اس ہیرے کو پہن سکتے ہیں بغیر کسی برے نتائج کے۔ سن 1851 میں اس ہیرے کو دی گریٹ ایگزیبیشن میں عام عوام کو دکھانے کے لیے رکھا گیا، لیکن اس ہیرے کو دیکھ کر عوام کا ری ایکشن بالکل بھی خاص نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ ایک عام ہیرا یا گلاس کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اور کئی لوگ یہ سوچ کر بھی پریشان تھے کہ کیا یہ واقعی وہی ہیرا ہے جس کی خاطر اتنی خون ریزیاں بھی کی گئی تھیں، اور یہ خبریں لندن کے تمام اخباروں میں چھپنے لگیں۔ عوام کا یہ ری ایکشن دیکھ کر کوئین وکٹوریہ کے ہسبینڈ پرنس البرٹ سن 1852 میں کوہ نور ہیرے کی ری کٹنگ اور پالشنگ کرواتے ہیں، تاکہ لائٹ کوہ نور ہیرے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے ریفلیکٹ ہو سکے۔ ویسے تو یہ پروسیس کوہ نور ہیرے کو مزید دلکش بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن یہی پروسیس کوہ نور ہیرے کو ذرا مہنگا پڑا، کیونکہ ری کٹنگ کے دوران کوہ نور ہیرے نے اپنا 40% وزن کھو دیا تھا۔ کوہ نور ہیرا جو کہ پہلے 186 کیرٹ کا تھا، اب صرف اور صرف 105.6 کیرٹ کا رہ گیا تھا۔ کوہ نور ہیرے کی موجودہ ڈائمنشنز 3.6 بائی 3.2 بائی 1.3 سینٹی میٹر ہیں، یعنی کہ یہ اتنا ہی ہے جتنا ایک مرغی کا انڈا۔ برٹشز کو بھی کوہ نور ہیرے کے قرض سے کافی ڈر تھا، اور اسی ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹش فیملیز نے یہ طے کیا کہ کوہ نور کا مالک کسی آدمی کو نہیں بلکہ کسی عورت کو بنایا جائے گا، یعنی جو بھی کنگ یا پرنس ہوگا اس کی بیوی کو کوہ نور کا مالک بنایا جائے گا، اور بعد میں اسی فیصلے کے تحت ہی اسے کوئین الیگزینڈرا اور کوئین میری نے اپنے تاج میں پہنا تھا، اور سب سے آخر میں 1937 میں اسے کوئین الزبتھ نے پہنا تھا، جو کہ موجودہ کوئین انگلینڈ کی ماں تھیں۔ 2002 میں جب کوئین کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا کراؤن کوہ نور ہیرے کے ساتھ ہی ٹاور آف لنڈن میں رکھ دیا گیا، جو کہ آج تک اسی جگہ پر موجود ہے۔